منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام اور حفاظ کرام اور مقدس معزز سامعین کرام، ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، گنبد خضرا کے مکین، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میرا موضوع سخن ہے، میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا، علم اور علماء کا۔ آج ہمارے معاشرے میں نہ تو علم کی قدر ہے نہ تو عالم کی قدر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم کو بھی حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، جو عالم دین ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، انہیں بھی آج حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے میں نے آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا ترجمہ ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ آج ہم اور آپ جو عالم کو حقیر سمجھتے ہیں، انہیں ذلیل سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ عالم جو ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا دین کا جانکار جو ہوگا، اور جو جاہل ہوگا، وہ برابر دونوں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آخر کیوں نہیں ہو سکتے؟ دونوں انسان ہیں، عالم بھی انسان اور جاہل بھی انسان، دونوں کے پاس دو آنکھیں، دو پاؤں، دو ہاتھ، دو کان، عالم کے پاس بھی دو کان، دو ہاتھ پاؤں، لیکن آخر برابر کیوں نہیں؟ انسان وہ بھی ہیں، لیکن برابر کیوں نہیں؟ تو برابر اس لیے نہیں کہ عالم جو ہوتا ہے، انہوں نے مشقت کرنے کے بعد دین کا علم سیکھا، دین کی جانکاری حاصل کی، اور نبی کے فرمان کے مطابق عمل کیا،
حضور فرماتے ہیں طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جو عالم ہوتا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر، جو انہوں نے دین کا علم سیکھا تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ عام لوگوں سے ممتاز ہوا کرتے ہیں، عام لوگوں سے افضل اور بہتر ہوا کرتے ہیں۔ جو عالم ہیں وہ ہمارے اور آپ سے افضل ہوا کرتے۔ عزیزان گرامی، علم وہ دولت ہے، علم وہ سرمایہ ہے کہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو علم کے علاوہ کسی اور چیز میں زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وقر رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کیجئے، آپ میری بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اے مولا میرے علم میں وسعت عطا فرما، میرے علم میں برکتیں عطا فرما۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ علم ہی وہ سرمایہ ہے، علم ہی وہ دولت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے جو ارشاد فرمایا تو علم ہی کے تعلق سے، اور علم ہی وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے براہ راست ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کیجئے، تو علم ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے زیادتی طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ اور علم وہ دولت ہے، علم وہ نعمت ہے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی جواب ہے اور نہ آخرت میں کوئی جواب ہے۔ اور جن کے پاس علم ہوتا ہے، دین کا علم جن کے پاس ہوتا ہے، ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ سے خوف وہی کھاتے ہیں جن کے سینوں میں علم کی دولت ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرا کرتے، اللہ سے خوف کھاتے رہتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ علم کی بھی کوئی قدر نہیں اور عالم کی بھی کوئی قدر نہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھانے سے کتراتے ہیں، اپنے بچوں کو مدارسوں میں بھیجنے سے پرہیز گریز کرتے ہیں، جبکہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور جو علم دین سیکھ لیا کرتا ہے، جو دین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عالم کا مقام کتنا اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، عالم کا مقام کتنا بلند ہو جایا کرتا ہے۔ وہ نبی کی حدیث مبارکہ سے سماعت کرو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، میرے امت کے علماء جو عالم ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اور دوسری جگہ آقا فرماتے ہیں، یہ عالم کا مقام دیکھیں، آج جو ہم اور آپ عالم دین کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے عالم کی شان کتنی اونچی فرمائی ہے، عالم کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم دین سے مصافحہ کر لیا، سلام کر لیا، گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا، جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا، تو آقا فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ میری محفل میں بیٹھا، میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب قدیر اسے جنت میں بٹھائے گا۔
یہ عالم کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ عالم کی شان ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اور آپ جو عالموں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ عالم دین کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، انہی کے ذریعے آج دنیا زمین پہ بارش برسائی جاتی، بہم تم ترون و بہم ترزقون۔ عالم دین کی برکت سے اللہ رب قدیر آسمان سے باران رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور آج ہم عالموں کو حقیر جانتے ہیں، لیکن عالم کا مقام وہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ عالموں کے لیے، علماء کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے، ان کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی تہ میں رہ کر کے، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں رہ کر عالم دین کی سلامتی کے لیے، علماء کی بقا کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ آج ہم اور آپ، یہ ہمارے معاشرے کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جو مولوی طبقہ ہے اسے سب سے گری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سے افضل ہے وہ۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اور آپ بھی اللہ کی مخلوق، عالم بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مخلوق کو کمتر اور ذلیل سمجھنے کا حق ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اور پھر بھی ہم سے وہ اعلیٰ ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، عالم دین ہے، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اللہ رب قدیر ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں امن و امان عطا کرتا ہے، ہم پر سے پریشانیاں ٹال دیا کرتا ہے، تو آخر ہم انہیں کیوں حقیر سمجھیں؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی بھی قدر کریں اور علماء کی بھی قدر کریں۔ اور عالم دین تو وہ ہیں کہ عالم دین دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر عالم دین کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اپنی ضروریات کی باتیں ان سے سیکھا کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ عالم دین وہ ہیں کہ دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر ان سے ہم محبت کریں گے، ان سے وابستگی اختیار کر لیں گے، تو آخرت میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ کنز العمال کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب قدیر جب حساب و کتاب کے بعد فیصلہ فرمائے گا، تو جب عابد اور عالم دونوں جنت کی طرف جانے لگیں گے، عابد جو عبادت گزار، جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ اور عالم دین، یہ دونوں جنت کی طرف جب جانے لگیں گے تو اللہ رب قدیر عابدوں سے ارشاد فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر، بندگی کی بنیاد پر، تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر جنت کی نعمتوں کا مزہ لو، جنت کے اندر چلے جاؤ۔ عابد جتنے ہیں وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر جب عالم گزرنے لگیں گے تو اللہ رب قدیر ارشاد فرمائے گا ٹھہر جاؤ، اور دنیا میں جو تم سے محبت کرتے تھے، جو تم سے عقیدت رکھتے تھے، آج ان کی تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت ان کے حق میں قبول ہوگی، جن کے حق میں تم شفاعت کر دو گے میں انہیں بخش دوں گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جو دنیا میں تم سے محبت کرتے تھے ان کی شفاعت کرو، اپنے ساتھ تم انہیں جنت میں لے کے جاؤ۔ تو آج ہم اگر علماء سے لگاؤ رکھیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے عقیدت رکھیں گے، تو دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری سفارش کریں گے، اور ہمیں بخشوا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور دنیا میں عالم اور علماء ہماری اور آپ کی ہمہ وقت رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جب
کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب سارے بندے جنت میں چلے جائیں گے تو آج دنیا میں ہم اور آپ عالموں کے محتاج ہیں. آج دنیا میں ہم عالموں کے محتاج ہیں، لیکن کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہونے کے بعد جب جنت میں بندے چلے جائیں گے تو جنت میں بھی ہم اور آپ عالموں کے محتاج ہوں گے. ابھی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی لوگ عالموں کے محتاج ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے کہ جنت میں جمعہ کے روز اللہ رب قدیر اپنا دیدار کرائے گا، جنتیوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ کوئی چیز طلب کرو، کوئی چیز مانگو. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ لوگ مشورہ کر کے عالموں کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ طلب کرو، ہم اللہ سے کیا چیز طلب کریں، اللہ سے کیا چیز مانگے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء جنت میں بھی رہنمائی کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ تم اللہ سے فلاں فلاں چیز طلب کرو. تو آج دنیا میں بھی ہم عالموں کے محتاج ہیں اور آخرت میں بھی محتاج رہیں گے، جنت میں بھی محتاج رہیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عالموں سے محبت کریں، علم دین سے لگاؤ رکھیں، خود بھی دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے وابستہ کرائیں. عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے نظریات یہ ہو چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھانے سے جو کتراتے ہیں، دین کا علم انہیں سکھانے سے جو گریز کرتے ہیں. لیکن کتابوں میں آیا ہے کہ جس کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن یا عالم دین بن گیا، کل قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اللہ رب قدیر قیامت کے میدان میں اس بچے کے والدین کو ایک ایسا نور کا تاج عطا فرمائے گا، ایک ایسا روشن تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی کے آگے چاند و سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی. آج جو ہم کتراتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے سے، جو پرہیز کرتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو آپ کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا. آپ کے بچے کی شان تو اعلیٰ ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی بھی شان بڑھ جائے گی، آپ کا بھی مقام اونچا ہو جائے گا. قیامت کے دن جب جائیں گے تو اللہ نور کا تاج عطا فرمائے گا. فرشتے ان سے پوچھیں گے، جب اللہ نور کا تاج عطا فرمائے گا، اتنا روشن اور خوبصورت تاج دے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ نے تمہیں انعام کیسے عطا کیا؟ کون سا نیک کام کیا تھا تم نے جس کی بنا پر اتنا نور کا تاج عطا فرمایا، اتنا روشن اور منور تاج تمہیں دیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دنیا میں ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین بنایا تھا، جس کی برکت سے اللہ نے آج مجھے یہ تاج عطا فرمایا. عزیزان گرامی، اس لیے خود بھی علماء کے قریب ہوئیے، اپنی ضروریات کی باتیں ان سے سیکھیے، ان سے سمجھیے، ان سے محبت کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم کی طرف وابستگی دلائیے، انہیں دین کی تعلیم سکھائیے تاکہ ان کا بھی مرتبہ اونچا ہو جائے، آپ کا بھی مقام اونچا ہو جائے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم دین یا حافظ قرآن بنا دیا تو وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اور کتابوں میں آیا ہے کہ جو طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے، صرف دین کا علم سیکھنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ قبرستان سے صرف گزر جائے تو اللہ رب قدیر اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. عذاب صرف گزرنے کی برکت سے عذاب اٹھا لیتا ہے. جس بستی سے گزر جائے اللہ رب قدیر اس بستی سے بلاؤں، پریشانیوں کو اور عذاب کو اٹھا لیتا ہے. صرف زمین پر چلنے کی برکت سے جدھر سے گزر جائے دین کا علم سیکھنے والا. لیکن آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہی طالب علم جب تک زمین پر تھا
تو رحمت والا تھا، لیکن جب انتقال کر گیا، دنیا سے کوچ کر گیا، تو اس طالب علم کو جس قبرستان میں دفن کیا جائے گا تو آقا فرماتے ہیں اس کے پڑوس کی 40 قبروں سے اللہ عذاب اٹھا لے گا، صرف طالب علم کے دفن ہونے کی برکت سے۔ یہ علم کے مقام ہے، یہ علم کی شان ہے کہ علم دین سیکھ رہا تھا، سیکھتے سیکھتے اگر انتقال کر گیا تو جس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، آقا فرماتے ہیں اس کے پڑوس کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، طالب علم جس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، جس قبر میں دفن ہوگا، اس کے داہنے طرف کی 40 قبریں یا بائیں طرف کی 40 قبریں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ طالب علم کو، دین کا علم سیکھنے والے کو جس قبر میں دفن کیا جائے گا اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں سے اللہ عذاب اٹھا لے گا، طالب علم کے مدفون ہونے کی برکت سے۔ یہ مقام ہے دین کا علم سیکھنے والے کا۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دین کا علم اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو دنیا میں رہیں گے، آپ کو فائدہ ملے گا، دنیا سے آپ چلے جائیں گے، آپ کا بچہ کسی اور کو پڑھائے گا، وہ کسی اور کو پڑھائے گا، جتنے پڑھتے جائیں گے آپ کو اجر ملتا جائے گا، آپ کو ثواب اس کا ملتا جائے گا۔ لہذا اپنے بچوں خود بھی دین کی تعلیم سے وابستہ ہو، دین سیکھو، سمجھو، علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ تاکہ وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے آخری بات ایک اور سن لیں کہ جو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاتے ہیں وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، بخشش کا سامان کیسے تیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک قبرستان سے گزرے تو عیسیٰ روح اللہ نے کیا دیکھا کہ ایک قبر میں بندے پر عذاب ہو رہا تھا، ایک قبر میں بندے پر عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر گئے، دیکھا، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مدت کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام واپس اسی راستے سے پھر آئے، اسی قبرستان سے آپ کا پھر گزر ہوا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی بندہ، وہی قبر جو پہلے عذاب ہو رہا تھا، جب گئے تھے تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا بندے پر، لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو اب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنی ہوئی ہے، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، عذاب سارا سب ثواب میں بدل دیا گیا، عذاب سارا سب رحمتوں میں بدل دیا گیا۔ عیسیٰ روح اللہ متعجب ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ تیرا بندہ ہے کیسا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تو اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنی ہوئی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، آخر اتنی رحمتیں، اتنی برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، یہ بندہ بڑا سیاکار تھا، اپنی زندگی میں اس بندے نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا جس کی بنا پر اسے ثواب دیا جائے، اس پہ رحم و کرم کی نگاہ ڈالی جائے، اس کے گناہوں کی بنیاد پر، اس کے خطاؤں کی بنیاد پر اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایک کام یہ بندہ کر کے نیک آیا تھا، جب یہ دنیا سے انتقال کیا تھا، جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، جب یہ دنیا سے اس کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، آج وہ بچہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد چلنے کے قابل ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نیک تھی، اور اس کے اولاد کو جو پیدا ہوا اس کے آنے کے بعد میں، اب اس کی بیوی
दुनिया में इसकी औलाद को लेकर मदरसे में गई है, आलिम दीन के पास गई है और कहा है कि मेरे बच्चे को अल्लाह का नाम सिखा दो, मेरे बच्चे को दीन की तालीम सिखा दो। मदरसे के आलिम दीन ने दुनिया में ज़मीन के ऊपर इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया है कि जाओ इस सबक को बैठ करके अच्छी तरह से याद कर लो। इसका बच्चा जमीन के ऊपर रह करके रहमान और रहीम कहकर मुझे पुकारने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार रटने लगा। तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि इसका बच्चा जमीन के ऊपर रह करके मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे और जमीन के अंदर उसके बाप को मैं अजाब दूं। इसलिए रहमान और रहीम कहने की बरकत से इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारता रहा, उसकी बरकत से मैंने अजाब को उठा लिया और रहमतों की बरसात नाज़िल फरमाई। इसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा, तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुआ कि इसका बच्चा जमीन पर रहकर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे, जमीन के अंदर इसके बाप को मैं अजाब दूं। तो उसके रहमान और रहीम कहने की बरकत से मैंने अजाब को उठा लिया है, रहम करम की बरसात नाजिल फरमाना और इसकी खताओं को बख्श दिया, इसे माफ़ फरमा दिया। तो अजीज़ान गिरामी, हमें और आपको भी आज इस बात की ज़रूरत है कि ख़ुद भी दीन का इल्म सीखें, क्योंकि दीन का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। आका फरमाते हैं तलबुल इल्मुन फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। आज जो हम और आप दुनियावी मामलात में दुनियावी लोगों के सामने बड़ी तेज़ी के साथ कह दिया करते हैं कि हम तो जाहिल हैं, तो आखिर जाहिल हैं तो क्यों हैं? क्या तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिला? आज दुनिया के लोगों के सामने तो ये हमारा उज़र चल जाएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा हमसे, क्या तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं मिला था, या तुम तक मेरे मुस्तफ़ा की हदीस नहीं पहुंची थी कि दीन का इल्म सीखना फ़र्ज़ है, तो आखिर सीखा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं? तो हमारा क्या जवाब होगा? तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि ख़ुद भी दीन का इल्म सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, उलमा से मोहब्बत करें, दीन से लगाव रखें, इल्म से मोहब्बत करें, ताकि अल्लाह रब्बे क़दीर उलमा की बरकत से हमें और आपको भी इल्म की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें और आपको उलमा से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके सोहबत में हमें और आपको बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ुद भी हमें और आपको दीन के इल्म से माला माल फरमाए और अपनी औलादों को भी हमें और आपको दीन का इल्म सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सीनों में रोशन कर लीजिए इश्क़ रिसालत का चराग़, फिर कभी मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।